میرے بھائیوں اتنا کرنا جتنا برداشت کر سکو. کسی کا روزہ خراب کرو گے نا تو قیامت کے روز اس کے روزے کا حساب نہیں دے سکو گے آپ. اگر روزہ افطار کروانے بھی اتنا ثواب ہے نا، پھر ذرا اس کے الٹ سوچیں، اگر آپ کسی کا روزہ خراب کریں گے تو پھر آپ کو گناہ کتنا ہوگا. کوشش کریں رمضان کے مہینے میں اور کچھ نہ صحیح کم از کم ایک آدھے بندے کا روزہ افطار ضرور کروانا ہے. یہ ہر بندہ کوشش کرے. اور یہ لازم نہیں ہے کہ روزہ افطار کروانے کے لیے جو ہے نا آپ اتنا بڑے بڑے دسترخوان سجائیں تو پھر روزہ افطار ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں. جتنا اللہ نے توفیق دی ہے آپ کھجور سے روزہ افطار کروا دیں، آپ پانی سے روزہ افطار کروا دیں، آپ نمک سے روزہ افطار کروا دیں، روزہ افطار ضرور کروانا ہے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک وقت تھا، جتنا میرے یہ بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں یہ بات بتائیں گے اس چیز کو. ایک وقت تھا کہ خوشیاں اور محبتیں اتنا بانٹی جاتی تھی، یہاں تک تھی کہ ہمسایوں سے آگ لے کر اپنے گھر میں چولہے جلاتے تھے، آگ لیتے تھے. اور یہ میں نے خود دیکھا ہے. ایک وقت تھا کیا کرتے تھے، ماچس نہیں نہ ہوتی تھی تو ساتھ والے گھر سے لکڑی لے لیتے تھے، پرالی لے لیتے تھے، ایسی چیزیں لے کے آگ ساتھ والے ہمسایوں کے گھر سے لے کر اپنے چولہے جلاتے تھے. وہ مثالی مسلمان تھے. اور آج کے مسلمان ہیں وہ آگ دیتے نہیں، وہ آگ لگاتے ہیں. وہ ایک بات کو 10 کے برابر کر کے اگلے کو بیان کرتے ہیں. ایسے بندے کا روزہ کہاں ہے؟ تو نے روزہ رکھا سارا دن سویا رہتے تو یہ تو روزہ نہیں ہے. اس میں تو چاہیے تھا کہ عبادات کو بڑھایا جاتا. صبح کے ٹائم آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو آپ تہجد کے اہتمام کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے، تسبیح تراویح کا اہتمام کرتے، آپ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرتے. لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا. یہ آرٹیفیشل مسلمان رہیں گے اور صرف جیسے کھانا بناتے وقت سیویوں کو تھوڑا سا ابالا آتا ہے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، وہی کچھ چل رہا ہے. ایک نا میں یہ آخری بات کرتا ہوں، ایک نا غیر مسلم نے بات کی، کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نا 3 خدا ہیں. مسلمانوں کے 3 خدا ہیں، ایک نہیں، 2 بھی نہیں، 3. وہ کہتا ہے ایک خدا جو ہے نا وہ سب سے طاقتور ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے، لوگ اس سے بڑا ڈرتے گئے. دوسرا خدا جو ہے وہ تھوڑا کم طاقت رکھتا ہے، اس سے لوگ کم ڈرتے گئے. تیسرا خدا جو ہے اس سے تو کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. اب بظاہر یہ بات کفری ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں تقسیم کر رکھا ہے. اور یہ بات اگر دیکھی جائے نا تو ہمارے اندر یہ ایمان کا ذوف پایا جاتا ہے. تو پھر جو مسلمان تھا وہ کہنے لگا بھائی آپ یہ بات کس طرح کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کتنا بڑی بات ہے. وہ کہنے لگا بھائی میں آپ کو اس کی وضاحت بھی دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے 3 خدا ہیں. کہنے لگا ایک خدا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں عید نماز پہ، وہ خدا سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے سب ڈرتے ہیں. جیسے ہی مسجد سے آواز آتی ہے سارے کے سارے تیار ہو کے ویل ڈریس ہو کے مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں. کوئی بھی گلی میں نظر نہیں آتا. کیا ہے جی؟ عید نماز پڑھنی ہے. حالانکہ عید نماز کیا ہے؟ واجب ہے. اور 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے. اب جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا وہ واجب کس منہ سے پڑھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی جو عید نماز پڑھنے جاتے ہیں نا جس خدا کی عبادت کرنے کے لیے، وہ خدا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اس سے سب ڈرتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ آتی ہے جمعہ کی نماز. جمعہ کی نماز ہم میں سے مسلمان ایسے ہمارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، وہ ایسے سست روی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار ایک جمعہ چھوٹ گیا اگلا جمعہ پڑھ لیں گے. وہ جمعہ نہیں پڑھتے. اس میں مقدار تھوڑی کم ہو جاتی ہے، بندے کم ہیں. پھر آ جاتی ہیں 5 وقت کی نمازیں، اس میں تو بندے ہیں ہی کوئی. وہ کہتا ہے یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا، یہ جس خدا کی عبادت کرنے کے لیے 5 وقت مسجد میں جاتے ہو نا، میرے علم کے مطابق وہ خدا کے سے آپ ڈرتے ہی نہیں ہو. ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. لیکن یہ حقیقت ہے، ہم نے یہ چیز بنا دی اپنی. اب عید نماز واجب ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ بھائی اس دن عوام پتہ نہیں کہاں سے نکل آتی ہے، زمین سے نکلتی ہے یا آسمان سے گرتی ہے، کوئی نہیں سمجھ لگتی. اتنا زیادہ بندے ہوتے ہیں کہ جناب جگہ کام پڑ جاتی ہے. وہی محلہ ہے، وہی مسجد ہے، وہی امام صاحب ہے، وہی لوگ ہیں. عام نمازوں پہ 5 وقت کی نماز پہ بندہ ہی کوئی نہیں ملتا. رمضان شریف شروع ہوا، بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی مسجد فل ہو گئی. جیسے جیسے رمضان شریف گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے نماز جانا کم ہوتے جا رہے ہیں.
یہ رمضان شریف کا مہینہ، یہ کیا پتہ اگلے سال نہ نصیب ہو ہمیں، اس کو ہم غفلت میں گزار دیں، اس کو ہم گناہوں میں گزار دیں۔ اب جو بندے روزے نہیں رکھتے وہ کس کا نقصان کر رہے ہیں، یا جنہوں نے روزے رکھے وہ مر تو نہیں گئے؟ میں ایک ہی بات کرتا ہوں بھائی، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ اپنے ذہن میں اپنے نفس کو یہی سمجھائے بھائی روزہ رکھنا ہے، جو مرضی ہو جائے، بڑی حد کیا ہوگا، پیاس لگے گی، مر جائیں گے۔ جو بندہ روزے کی حالت میں مر جائے، رمضان شریف میں مر جائے، اس سے اچھی موت کیا ہے؟ روزہ نہیں چھوڑنا بھائی، کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ مرتے ہیں مر جائیں بھائی، روزے کی حالت میں موت آ جائے، اس سے اچھی موت ہی کوئی نہیں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ روزے چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اپنے ساتھ وعدہ کریں بھائی، جو مرضی ہو جائے، جس طرح مرضی ہو جائے، طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، کچھ ہے نہیں ہے، روزہ نہیں چھوڑنا۔ نقصان جو بھی ہوتا ہونے دے، جان جاتی ہے جانے دے، اس سے اچھی موت اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن روزہ چھوڑا، قیامت تک اس کا ثواب نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ تو یہ ساتیں جو ہیں یہ بڑی برکتوں والی، یہ بڑی رفعتوں والی، یہ بڑی رحمتوں والی ساتیں۔ پہلا اشرا ختم ہونے کو ہے، دوسرا اشرا شروع ہو گیا، تیسرا بھی شروع ہو جائے گا، رمضان شریف رخصت ہو جائے گا، لیکن ہم وہیں کہ وہیں کھڑے رہیں گے۔ ابھی سے اپنے ساتھ یہ نیت کریں، اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ بھائی آج کے بعد نہ ہم روزہ چھوڑیں گے، نہ کوئی نماز چھوڑیں گے، اور نہ ہی ہم کبھی جھوٹ بولیں گے۔ یہ رمضان شریف ایسے سمجھے ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان، اگلے سال ہمیں نہ نصیب ہو۔ تو کوشش کریں، روزوں کی پابندی کریں، ماہ مقدس کے احترام کریں، غصے سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں اور عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔